ہاں میں حیدرآباد سے آیا ہوں، کوئی چاند سے نہیں آیا ہوں، اور جب آ گیا ہوں تو کوئی مائکا لال مجھے بہار سے نہیں باہر بھجا سکتا۔ ارے تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان ان کو کب یاد آتا ہے؟ چناؤ آ گیا، اے بھائی ہم کو ووٹ دے دو۔ سن لو راجد کے نیتا، ہم تم کو بتا رہے ہیں تمہاری نادانی تم کو نقصان پہنچائے گی۔ بزرگوں آپ نے اپنی جوانی برباد کر دی ان ظالموں کے پیچھے، مگر اپنے بچوں کی جوانی کو بچا کر رکھو۔ اور بہار ہو یا ہمارا پورا ملک ہو، اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو پچھلے 75 سال سے جب سے ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا، جب سے ہم نے اس ملک کے سمویدھان کو قبول کیا، اور آج تک 18 لوک سبھا کے الیکشن ہو گئے، بہار ویدھان سبھا کے کئی اسمبلی کے انتخابات ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیے بھارت کی جمہوریت کی لوک شاہی کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس اس کا سیاسی نیتا ہوگا اسی سے انصاف کیا جائے گا، بلکہ اسی کی قدر کی جائے گی، اسی کو مقام دیا جائے گا، اسی کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم 19% بہار میں ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم سے انصاف نہیں کیا جاتا، تو میرے بھائی مجھے ایک سچائی کو کہنے دیجئے۔ یہ تلخ بات ضرور ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم شہری نہیں بن سکے۔ ہم صرف چناؤ کے وقت اٹھ کر ووٹ ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنا ضلع، اس کی ترقی کے بارے میں، اس میں اسکول کالج کو لانے کے لیے جو سیلاب سے زمین کٹ جاتی ہے اس ایمبینکمنٹ کا کام کروانے کے لیے، ہمارے بچیوں کی تعلیم کو مکمل کروانے کے لیے ہمارے پاس کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے۔ اگر آپ شہری بنیں گے، جب آپ شہری بنیں گے تو آپ کو اپنے حقوق پورے آپ کو ملیں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم صرف کبھی ہم کو کوئی آ کر ایک سیکولرزم کی بات کر دیتا ہے، ہم ووٹ دے دیتے ہیں۔ کبھی آ کر کوئی کہے گا کہ فرقہ پرستی کو شکست دے دیجئے، ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ مگر بتائیے، ہم نے ہر محاذ پر، ہر ایشو کے اوپر، ہر مدعے کے اوپر آپ اور ہم نے مل کر ووٹ دیا، بتائیے ہم نے کیا حاصل کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے کم ہمارے 50 سے 55 MP جیت کر آنا چاہیے تھا، مگر آج بھارت کی پارلیمنٹ میں کتنے ہیں؟ 22 یا 23 اتنے پارلیمان ہیں۔ اگر آج بھارت کی پارلیمنٹ میں 50 سے زیادہ مسلم اراکین پارلیمان ہوتے، اگر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک MP نہیں ہوتا، بلکہ میرے ساتھ اگر اختر الایمان اور امتیاز جلیل صاحب ہوتے، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر میری اس بات کو سوچئے کہ کیا نریندر مودی ایسا قانون بناتا جس سے وقف کی جائیدادوں کو ہم سے چھین سکتا تھا کیا؟ میرے بھائی آپ نہیں میں جواب تو ضرور دے دیں گے، میرے بھائی آپ نہیں میں جواب ضرور دے رہے ہیں، مگر بتائیے کیا یہ جواب اتنا کافی ہے کہ ہم نہیں بول دیں؟ میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ایک تبدیلی کو پیدا کرنا ہے۔ ہم کو اپنے ووٹ سے اپنے نیتا کو کامیاب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، متھلانچل کی سرزمین پر بسنے والی، اس تاریخی سرزمین پر بسنے والی جنتا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، نیتا تمہارے درمیان سے بنے گا۔ کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین کے اندر سے نکل کر نہیں آئے گا۔ ایک معمولی سی آدمی کو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ دیکھو کا نیتا ہے، بھومیاروں کا نیتا ہے، EBC کا نیتا ہے، پسماندہ طبقات کا نیتا ہے، مانجھی کا نیتا ہے، پاسوان کا نیتا ہے، ارے سب کا نیتا ہے۔
اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو بہار میں 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے. یہ سچائی ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی یہ دماغ میں اپنی بات ڈال کر سوچتا ہے ارے بھائی یہ اویسی کیا کہہ رہا ہے، کیسا ہم اپنا نیتا بنائیں گے، ارے جیسا انہوں نے بنایا ویسا آپ کو بنانا ہے. ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں، مگر ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے نیتا کو بنانے کے لیے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہو کر اپنا ووٹ پورا اس نیتا کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جیسا مجلس امیدوار کھڑا کرے گی تو ہم ہمارے تعلق سے بولنا شروع کر دیں گے ارے یہ حیدرآباد سے آیا ہے. ہاں میں حیدرآباد سے آیا ہوں، کوئی چاند سے نہیں آیا ہوں. اور جب آ گیا ہوں تو کوئی مائکا لال مجھے بہار سے نہیں باہر بھجا سکتا. اور جہاں پر ہم آتے ہیں وہاں پر اپنی جماعت کے پرچم کو لہرا کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور افسوس کی بات کی ہے کہ الزام لگانے والے ہمارے ہی بھائی ہیں. ایک صاحب ہے راجد کے، الپ سنکھیک سماج کے کوئی نیتا ان کو بنا دیا گیا. وہ بار بار اتنی محبت مجھ سے کرتے، نہیں معلوم گھر میں کسی اور سے شاید ان کو محبت نہیں مل رہی، ہم سے محبت کر رہے ہیں. اور بولتے ہیں کہ وہ حیدرآباد سے آیا ہے. ارے جناب، آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا اگر آج اللہ نے اس کو ڈاکٹر بنایا تو میرے میڈیکل کالج میں پڑھا کر بنایا، جب تم کو یاد نہیں آیا. تم آج ہم کو بڑی بڑی گالی دیتے ہو. اچھا وہ خود کیا 2019 میں ان کا بیٹا جے ڈی یو سے ٹکٹ لڑ کر نہیں الیکشن لڑا تھا مودی کا فوٹو لگا کر؟ جب تم کو سیکولرزم یاد نہیں آیا، ارے تم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے. اور میں بہار آ کر 19% جنتا کی انصاف کی بات کر رہا ہوں. میں بہار کو اپنے بیٹے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں بہار کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ حیدرآباد سے کسی کو لا کر یہاں پر الیکشن لڑا دوں. میں بہار کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہاں پر ووٹ حاصل کر کے جس طرح وہ ہمارے 4 MLAs اپنا ضمیر بیچ کر بے ایمان ثابت ہوئے وہ اپنا ضمیر بیچ دیں گے. میں یہاں پر آیا ہوں تو 19% جنتا کو ایک نیتا بنانے کے لیے، اور ایسا نیتا بنانے کے لیے جو نہ راجد سے ڈرے گا، نہ مودی سے ڈرے گا، نہ نتیش سے ڈرے گا، بلکہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نیتا کی بات کرتے، سیاسی قیادت کی بات کرتے تو تم کو لگتا ہے نا ہمارا نیتا تو فلاں ہے. ارے تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے. تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے. یہ کب تک ڈرامہ بازی چلے گی بتائیے؟ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ مسلمان ان کو کب یاد آتا ہے؟ چناؤ آ گیا، اے بھائی ہم کو ووٹ دے دو، اس کے بعد اس کو پلٹ کر مت پوچھو. چناؤ ختم ہو گیا، ہم ختم ہو گئے. چناؤ آیا تو دیکھو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو دبایا جا رہا ہے. ارے جب ظلم ہو رہا ہے، جب دبایا جا رہا ہے تو اس کا روک تھام کیسا ہوگا؟ اس کا سدباب کیا ہوگا؟ اس کا سدباب یہ ہے کہ تم کو لیڈر بننا پڑے گا، تم کو قائد بننا پڑے گا. مقدر کے فیصلے تم طے کرو گے کہ پٹنہ میں ظالم بیٹھ کر تمہارے نوجوانوں تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرے گا. ہم صرف یہی امید پر بیٹھے تھے 50-60 سال سے، ارے نہیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے. ارے بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے رپورٹ بنوائی بہار کے مسلمانوں کے بارے میں، 5 سال پہلے ہم نے اس کو ریلیز کروایا. اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اگر تمہارے دلوں میں سچائی ہے، جو ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم پر تنقید کرتے ہیں، بتاؤ رپورٹ پڑھو، تم کو آئینہ دکھے گا، تمہاری غلطیاں نظر آئیں گی کہ آج تم نے کیا حال کر کے رکھ دیا.
تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم کو اس آنے والے ودھان سبھا میں متحدہ طور پر ہم کو اپنے تمام ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. جو بیٹے اور اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں، ارے میرا اس جنتا سے رشتہ بہت خون کے رشتے سے بڑا ہے. وہ رشتے کو اللہ نے اپنے کلمے کی بنیاد پر جوڑ دیا. اور تم آ کر بولو گے ایسا کر، ارے تم 2019-20 میں مودی کا فوٹو لگا کر بھیک مانگ رہے تھے ووٹ کے لیے، اور آج تم سیکولرزم کی بات کرتے ہو. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اختر الایمان صاحب نے کہ ہمارے پاس بہار کے ذمہ دار لوگ آ کر اختر الایمان صاحب سے کہا کہ آپ ان سے بات چیت کیوں نہیں کرتے، آپ ان سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے. تو اختر الایمان صاحب نے کہا، مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا وہ قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہی کو بولیے کاغذ پر لکھ دو اور آپ سائن کر کے بھیجا دیجئے لالو جی کو. اختر الایمان صاحب نے ایک خط لکھ دیا لالو جی کو اور کہا کہ ہم سے ملیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، بی جے پی کو بہار میں سرکار بنانے سے روکیں گے، بی جے پی کو مکھیہ منتری بنانے سے روکیں گے، مودی امت شاہ کو روکیں گے. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے کہا کہ پتا جی کو لیٹر آیا ہوگا، مجھے نہیں. ہم نے کہا اختر بھائی ان کو بھی لیٹر لکھ دیجئے. اختر بھائی نے ان کو بھی خط لکھ دیا، بلکہ ڈھول بھاجا کے ساتھ لے جا کر گھر پہ دیا تیجسوی کو تاکہ تم سن لو اپنے کان سے کہ ہم خط دے رہے. اختر بھائی نے کیا لکھا خط میں کہ ہم کو 6 سیٹ دو. آپ جانتے ہمارے 5 ودھائک کو آپ نے کامیاب کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے کہا 6 سیٹ دے دو. لکھ کر دیا اختر الایمان نے کہ ہم اگر آپ تم مکھیہ منتری بنتے تو ہم کو منتری نہیں چاہیے، ہم کو صرف ایک ہی کام چاہیے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کرو، آر ایس ایس کو روکو بہار میں اور مسلمانوں سے انصاف کرو. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اختر الایمان کی ذات کا کیا فائدہ ہے، عادل حسن کا کیا فائدہ ہے. ہم میں ان میں ایک ہی فرق ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو چاہیے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہار کی جنتا کو معلوم ہو گیا کہ کون مودی، امت شاہ اور نتیش کمار کی سرکار دوبارہ بنانے سے روکنا چاہتا ہے اور کون اس کو لانا چاہتا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور سن لو تیجسوی، سن لو راجد کے نیتا، ہم تم کو بتا رہے ہیں تمہاری نادانی تم کو نقصان پہنچائے گی. تمہارا غرور اور تمہارا تکبر تم کو کمزور کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سب کچھ کر جاؤ گے، تم نہیں کر سکتے. تم کو اگر بہار میں بی جے پی کو روکنا ہے اور بہار میں دوبارہ مودی اور نتیش کمار کی سرکار کو اگر روکنا ہے تو تم کو اویسی اور اختر الایمان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. اور اگر تم نہیں پکڑو گے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو صرف وہی کہیں گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لڑنا ہم کو سب سے بہترین آتا ہے، لڑیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. اور ہم کسی مائکا لال سے ڈرنے والے نہیں ہیں، مگر آپ تک یہ بات پہنچانا تھا، آپ تک یہ پیغام دینا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کل یہ لوگ بولتے تھے اویسی بڑا غرور کرتا ہے، وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا. ارے ظالموں، میں تو ہمیشہ سے تیار تھا. ابھی آج سے 1 مہینہ پہلے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کا الیکشن ہوا، نائب صدر جمہوریہ کا. کس کو ووٹ دیا اویسی نے؟ کس کو ووٹ دیا اویسی نے؟ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس سدرشن ریڈی صاحب جو انڈیا الائنس کے امیدوار تھے، ہم سے بات کی اور کہا کہ اویسی صاحب آپ کا سپورٹ چاہیے. ہم نے کہا سدرشن ریڈی صاحب آپ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، ہم برابر ساتھ دیں گے. ہمارے تلنگانہ کے مکھیہ منتری ریونت ریڈی نے ہم سے مل کر کہا کہ اسد بھائی ساتھ دو.
किसको वोट दिया, फिर आज तुम हम पे उंगली उठाते हो। दूसरी अहम बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नीतीश कुमार की सरकार के 20 साल के से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब ये हाल हो चुका है कि महिलाओं के पास 10-10 हजार रुपये डाल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 7,000 करोड़ का सही इस्तेमाल होता तो क्या दरभंगा में एम्स नहीं बना सकते थे आप? दरभंगा में एम्स बना सकते थे। अगर महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो आप अस्पताल बना देते। महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो बच्चियों के लिए कॉलेज बना देते। अगर आप कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही ड्रामा हुआ था। इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए। अब फोन कर कर पूछ लो, महाराष्ट्र में कई नाम कम कर दिए गए, बास को पैसे भी नहीं आ रहे। तो मोदी जी लंबा लंबा छोड़ते, आपको मालूम ना, लंबा लंबा छोड़ते हैं। अब मोदी जी ने कह दिया कि भारत की जंग आजादी में आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया। भाइयों बहनों, आप बताइए वो आरएसएस जो भारत की आजादी में उनका एक आदमी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अगर कोई मरा अपनी जान दिया तो मोदी नाम बताओ। अगर एक आदमी तुम्हारा मरा तो नाम बताओ। मैं तुमको बिहार में जिन हमारे बुजुर्गों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, सुनो भाजपा आरएसएस वालों, मैं तुमको नाम सुनाता हूं। अब्दुल कय्यूम अंसारी, मौलाना मजहरुल हक, बिस्मिल अजीमाबाद, सैयद अली इमाम, अब्दुल गफूर, सैयद महमूद, मखफूर अहमद एजाजी, ऐसे बहुत से नाम है। मोदी जी 1 घंटा लग जाएगा, इतने नाम बोलूंगा मैं। आप एक आदमी का नाम बताओ। झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री के आरएसएस ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। हेगडेवर सुनिए, हेगडेवर यकीनन जेल को गए थे जब वो कांग्रेस के मेंबर थे, आरएसएस को नहीं बनाया गया था। और हेगडेवर जेल को क्यों गए थे? ये बीजेपी के लोग बोलते कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट चलाया। अरे दीवाने, हेगडेवर तो खिलाफत मूवमेंट की ताईद में भाषण देकर जेल को गया था। और फिर गांधी ने कहा था कि जो जेल को जाएगा वो वकील नहीं ठहराएगा। तो हेगडेवर ने गांधी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, वकील को खड़ाया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हंसना नहीं मैं जो कहूंगा, कोई जेल से जब निकलता है तो हेगडेवर का 12 किलो वजन बढ़ गया था। 12 किलो। मालूम हुआ कि जेलर से दोस्ती कर दिए तो जेलर इनका सैया बन चुका था। कपड़े छोटे हो गए। और मोदी जी बोलते हम आरएसएस ने बड़ा किया। अच्छा, देश में नमक का सत्याग्रह हुआ था, आरएसएस ने कहा नहीं हिस्सा लेंगे। हेगडेवर हिस्सा लिए और उनकी जीवनी किताब में कोई लिखता है, उन्हीं का आदमी, कि हेगडेवर इसीलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग अवाम को, जनता को आरएसएस पे लाना चाहते थे। देश ने फैसला किया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बताओ मोदी, जो फजलुल हक के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। जिस तरह तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ थे, बाद में दोनों में तलाक हो गया, क्यों हो गया नहीं मालूम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश बोल रहा अंग्रेज छोड़ो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे नहीं अंग्रेज रहो। उस पर नहीं बोलेंगे। जब हमने तिरंगा दिया तो आरएसएस की किताब ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हम 3 रंग को मनहूस मानते हैं। ये ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि भारत का तिरंगे में 3 रंग मनहूस होता है। बताओ मोदी जी, कितने बातें करो मैं आपकी तंजीम के बारे में, मगर आरएसएस की तारीफ में मोदी जी बोलते हैं
میرے بھائی RSS نے اس دیش کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا، انگریزوں سے مل کر کام کیا، اور یہ تاریخ گواہ ہے، مگر آج آ کر نیشنلزم کا ہم کو بتاتے ہیں، حب الوطنی کا درس BJP RSS ہم کو بتاتی ہے۔ ارے یہ دیش سے ہم کو اتنی محبت تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہمارے بزرگ جن کو گرفتار کیا گیا تھا موجودہ سعودی عربیہ سے مالٹا کی جیل کو لے کر گئے تھے، مالٹا کی جیل کو لے کر گئے تھے، اور اس مالٹا کی جیل میں ان کو رکھا گیا۔ آج بھی بھارت سے مالٹا کی کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے۔ کون تھے حسین احمد مدنی جو اپنے شیخ اپنے استاد کے ساتھ اس مالٹا کی جیل میں کھلے میدان میں ان کو رکھ دیا جاتا تھا؟ آج بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے مالٹا سے۔ انہوں نے وہاں جیل میں گزاری، مصائب گزارے۔ ارے کون یہ لوگ؟ تم آج ہم کو انگلی اٹھاتے ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کیا؟ جوہر برادران نے کیا کیا؟ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کروایا۔ آج اسی دیش میں آج BJP ہم سے کہہ رہی ہے کہ تم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر نہیں اٹھا سکتے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی جان کو گنوا دیا انگریزوں سے لڑتے ہوئے۔ یہ جتنے ہمارے بزرگ تھے سب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک سے ایک بڑا عاشق رسول تھا، اور آج ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم آئی لو محمد کا پوسٹر نہیں اٹھا سکتے۔ مودی جی 2018 میں آپ نے کیرلا کے ایک آرٹسٹ کے پوسٹر کی تعریف کی تھی، وہ تعریف صحیح تھی، اور آج ہم ہمارے رسول ہمارے نبی کا پوسٹر اٹھاتے ہیں، خالی اس میں کوئی سمویدھان کے خلاف بات نہیں، اس میں کوئی ہنسا کی بات نہیں۔ وہ تو میرا عقیدہ ہے، وہ تو میرا دین ہے، جو بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 25 اور 19 مجھے اس بات کی اجازت دیتا، میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور اتر پردیش میں جہاں پر BJP کی سرکار ہے، غریبوں نے اپنے گھر پر کاغذ پر لکھ کر لگایا تو ظالم حکومت نے ان دیواروں سے اس پوسٹر کو نکلوا دیا۔ ارے یاد رکھو، سوویت یونین تھا جس نے مدرسوں کو بند کر دیا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ سوویت یونین ختم ہو گیا، مدرسے آج بھی آباد ہیں۔ تم آج وہ پوسٹر نکال کر سمجھ رہے ہو کہ ہمارے دلوں سے، ہمارے وجود سے، ہماری سوچ اور فکر سے ہمارے رسول کی محبت کم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ نہ بھارت سے محبت کم ہوگی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہوگی۔ دنیا ختم ہو جائے گی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہی BJP نے نتیش کمار کے ساتھ مل کر، چراغ پاسوان کے ساتھ مل کر، کشواہا صاحب کے ساتھ مل کر، چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ مل کر، کمارا سوامی کے ساتھ مل کر ایک ایسا کالا قانون بنوایا، وقف کا کالا قانون، اور اس قانون کے ذریعے BJP RSS نتیش کمار جس زمین کا مالک، جس مسجد کا مالک، جس درگاہ کا مالک، جس خانخواہ کا مالک اللہ ہے، ایسے قانون سے اس کو چھیننا چاہتے ہیں۔ بھارت کی پارلیمنٹ گواہ ہے کہ ہم نے جب قانون کو بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا، دونوں مرتبہ میں نے بھارت کے سمویدھان کا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دے کر اس وقف ترمیمی قانون کی قانونی دلائل کو سامنے رکھ کر اس کی دھجیاں اڑائی، اور مودی کے آنکھ میں ڈال کر کہا یہ قانون کو میں پھاڑتا ہوں، یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے کے کوٹ کا صحیح استعمال کریے۔ ہم کو ان طاقتوں کو ہرانا ہے جو بھارت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو بھارت کے سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے
یہ لڑائی جو اویسی اور اختر الایمان لڑ رہے ہیں، یہ ان نوجوانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بہار میں قریب 60% آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر ووٹ ڈالو، ان کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ ڈالو۔ بزرگوں، آپ نے اپنی جوانی برباد کر دی ان ظالموں کے پیچھے، مگر اپنے بچوں کی جوانی کو بچا کر رکھو تاکہ ہم ایک طاقتور قوم بن کر ابھرے مستقبل میں۔ نوجوانوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے کوٹ کا صحیح استعمال کرو، مجلس کے پرچم اور مجلس کے پتنگ چھاپ پر بٹن دباؤ تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں متھلانچل میں، آپ ایک سیاسی لیڈرشپ یہاں پر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بنائیں گے اپنی لیڈرشپ کو؟ آپ بنائیں گے اپنی لیڈرشپ کو؟ کیا آپ پتنگ چھاپ پر ووٹ دیں گے انشاءاللہ؟